السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ سرداروں نے جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ بے شک یہ ایک جادوگر ہے، علیم، بہت بڑا یا بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے وہ تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو، یعنی کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کوئی اور واقعہ اتنی تفصیل سے نہیں آیا۔ اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی بہت اہم کئی لحاظ سے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پلنا، پھر اس کے سامنے تبلیغ کرنا، پھر اپنی قوم کو نکال کے لے جانا، پھر قوم کا ڈوب جانا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بچ جانا، اس لحاظ سے یہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود و نصارہ اسی قوم کی واقعات تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ماضی کے حالات تھے اس کے وہ والے پہلو جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے ان کو نمایاں کر کے بیان کیا۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرعون اور اس کے جو حامی تھے، اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے قوم کے سامنے دو باتیں رکھیں۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعارف بطور جادوگر کروایا کہ یہ بہت بڑا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ دوسرا ان کو اس بات سے خوفزدہ کیا کہ یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال کر، تمہارے گھروں سے نکال کر، یہ خود تمہارے علاقے اور ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ جب یہ دو باتیں ان کو باور کروائی گئیں اور ان سے مشورہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، کہ ڈھیل دے دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔ یعنی اگر یہ جادوگر ہے تو ہم بھی اس کے مقابلے کے جادوگر بلا لیتے ہیں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر علم رکھنے والے جادوگر کو۔ تو چونکہ پھر پروگرام یہی بنا تھا اور پروگرام کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کہ پورے مصر سے بڑے بڑے عظیم جادوگروں کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم اپنے علم میں بھرپور تیاری کے ساتھ آؤ کہ ایک ایسے عظیم اور نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑے جادوگر سے تمہارا مقابلہ ہے، تو یہاں یعنی ہارنا نہیں ہے، جیت ہونی چاہیے۔ تو وہ لوگ اسی طرح سے تیاری کر کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے جادوگر آ گئے۔ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ضرور ہمیں لَأَجْرًا، مزدوری ملے گی، اجرت ہوگی ہماری اگر ہم غالب آنے والے ہوں گے، یعنی غالب آ جائیں گے تو۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا کہ ہاں، اور بے شک تم میرا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہوگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی اور ایک اجرت کے جادوگر کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کبھی بھی اپنی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات جو قرآن مجید میں آتے ہیں ان میں انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر مزدوری نہیں مانگتا۔ اور ادھر یہ جادوگر ہیں تو آتے ہی پہلے اپنی مزدوری کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مزدوری کیا ہوگی۔
تو فرعون بھی ان کو ایک بہت بڑا لالچ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ تم مزدوری مانگتے ہو، میں تو تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا، میرے قریب آ جاؤ گے، تم لوگ یعنی بادشاہت کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ اس نے بھی ان کو خوب لالچ دلایا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا یہ کہ تو ڈالے، و اما ان نکون، یا یہ کہ ہم ہوں ڈالنے والے، یعنی تم اپنے جادو کے جو فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تم اس کو دکھا دو پہلے، یا ہم اپنے جادو کا مظاہرہ کریں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال القوا، فرمایا کہ تم ڈالو، فلما القوا سحروا اعین الناس، پس جب انہوں نے اپنا فن جو تھا وہ ڈال دیا، سحروا، تو انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو خوب ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لے آئے ایک بہت بڑا جادو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم ڈالو، یعنی بعض دوسرے مقامات پر واضح لفظوں میں آتا ہے کہ تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنا فن دکھا دو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جب تک ایک جعلی چیز، بناوٹی چیز لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک حقیقی چیز کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ڈال دیتے تو وہ وہاں تو وہ ان کے بنائے ہوئے سانپ تھے ہی نہیں، تو وہ کس چیز کو نگلتا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیسا ہے اور جادوگروں کا جادو وہ کیا ہے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ اگر بندہ حق پر ہے اور کسی ناحق کے ساتھ مقابلہ ہے تو پہلے اس کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ بعد میں حق بات کا غلبہ ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو، تو انہوں نے جب ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوب ڈرایا۔ یہ دو لفظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جادو کے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دراصل لوگوں کی آنکھوں کو جادو کرتا ہے۔ یا ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا تو وہ ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے جو کیا تھا وہ جادو تھا۔ معجزے اور جادو میں بہت بڑا فرق ہے۔ معجزہ جب رونما ہوتا ہے تو چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ پھر لکڑی نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ واقعی اژدہا بن جاتی تھی۔ ہاتھ کو بغل سے کھینچتے تھے تو وہ روشن ہاتھ ہو جاتا تھا، حالانکہ ان کا اپنا رنگ گندمی تھا۔ لیکن جب جادو کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو اس میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، یعنی جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکی تھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو رسیوں اور لاٹھیوں کی جو حقیقت تھی وہ نہیں بدلی تھی، بلکہ لوگوں کو یوں محسوس ہوا تھا کہ جس طرح یہ سانپ چل رہے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ بھی مثلاً بچہ ہو اور اندھیرے والی جگہ ہو تو وہاں ہم کسی چیز سے اس کو ڈرا دیتے ہیں، مثلاً کوئی کپڑا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلی بیٹھی ہے۔ ایسے کہنا تو نہیں چاہیے، مثلاً یعنی ایسا اگر ہو جائے تو بچہ واقعی ہی اس کو بلی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بلی نہیں ہوتی، یعنی اس چیز کی حقیقت نہیں بدلی ہوتی، صرف اس بچے کا ایک ذہن بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم بچے کو خوفزدہ کر کے اس کا ذہن بدل دیتے ہیں، اسی طرح جادو کی وجہ سے جادوگر اس شخص کو جس کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں اس کو شیاطین کی وجہ سے اس کو یعنی اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کو وہ چیز بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوب ڈرایا
کہ یہ بہت سے سانپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سانپ تھے، یعنی ہیں تو یہ بنی اسرائیلی روایات۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب تو جادوگر ہی تھے، اور ہر ایک کے پاس ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ جب انہوں نے وہ میدان میں پھینکی اور لوگوں کو یوں نظر آیا کہ وہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لا تخف، نہ ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے؟ وہ اس لیے ڈرے تھے کہ لوگ کس طرح یہ فرق محسوس کریں گے کہ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بنا ہوا سانپ، ان دونوں کے اندر لوگ فرق کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے مت ڈرو، بلکہ اپنے عصا کو پھینک دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ ڈال دو اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس اس وقت وہ نگل رہا تھا جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو خلاف عادت کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، یعنی کوئی بھی واقعہ جو خلاف عادت ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کا پھوٹنا، آپ کی دعا سے کھانے کا بڑھ جانا، یا چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یا پتھروں سے کلمے کی آواز آنا۔ یہ سب چیزیں اگر نبی کے ہاتھ سے ہیں، خلاف عادت ہیں، تو ہم ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ سے ہیں، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کے گھر مہمان آئے، ان کے آگے کھانا رکھا گیا تو وہ کھانا بڑھتا ہی جاتا تھا، اتنا بڑھ گیا کہ سب نے کھا لیا اور تقریباً جتنا تیار کیا تھا اس سے زیادہ بچ گیا۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اگر خلاف عادت کوئی چیز کسی جاہل یا کسی غلط کار کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ڈھیل ہوتی ہے جو اس غلط آدمی کو دی جاتی ہے، اور وہ شیاطین کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے۔ جبکہ کرامت اور معجزہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نہ نبی کو معجزہ ظاہر کرنے کا اختیار ہوتا ہے، نہ کسی ولی کو کرامت کے ظاہر کرنے کا اختیار ہوتا ہے، نہ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، بلکہ ہو جانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ جبکہ استدراج یہ شیطانوں اور جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ غلط کار لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں۔ جبکہ معجزہ اور کرامت یہ جب رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر ہی ان کا پتہ چلتا ہے، نبی اور ولی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس مقابلے میں شرکت تھی اور وہ تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، بس اس وقت وہ نگل رہی تھی، مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ جھوٹ باندھ رہے تھے۔ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہی جو بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے تمام سانپوں کو نگل لیا اور میدان خالی کر دیا، جس کی وجہ سے جادوگر جو تھے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ کسی فن کو جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ ہر شخص کا ایک فن ہوتا ہے، جس طرح یعنی جوہری جو ہوتا ہے وہ جوہر کو پہچانتا ہے، سونار سونے کو پہچانتا ہے، اسی طرح جادوگر کو پتہ ہوتا ہے کہ جادو کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ تو وہ اس بات کو جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا یہ جادو نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اس سانپوں بھرے میدان میں جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا تھا، وہاں وہاں سے ان کے جادو کا اثر ٹوٹتا جا رہا تھا، اور لوگوں کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، یعنی جہاں جہاں وہ چکر لگاتا تھا وہاں سے ان کے جادو کا زور ٹوٹتا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے
کہ وہ لوگ بھی بڑی بھرپور تیاری کر کے آئے تھے اور ایک مقابلے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اس مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوگا، بہت سے چلے کاٹے ہوں گے، بہت سے انہوں نے منتر جنتر پڑے ہوں گے، لیکن یہاں سب چیزیں ناکام ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ اور ویسے بھی پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہوتا ہے وہ کسی بھی دور میں اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو بالکل نہ جانیں۔ لوگوں کو ہر حال میں پتہ ہی ہوتا ہے کہ ایک مذہب یہ بھی موجود ہے، اور لوگ کچھ نہ کچھ اس کی جستجو بھی رکھتے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو جادوگر تھے وہ اس بات کو پہچان گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق واقع ہو گیا اور باطل ہو گئی وہ چیز جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی انہوں نے جو کچھ وہاں وہ ڈرامہ رچا رکھا تھا وہ ناکام ہو گیا اور حق بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پس مغلوب کر دیے گئے وہ اسی جگہ اور وہ لوٹ گئے ذلیل ہونے والے، یعنی ان کو اپنی ناکامی کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سب مغلوب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ کے حکم سے تمام جادوگروں کے فن کے اوپر غالب آ گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے، یعنی کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے شکر گزاری کے لیے، تو ان کو دیکھ کر جادوگر بھی سجدے میں گر گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے القیہ کا لفظ بولا ہے، ڈال دیے گئے، یعنی وہ لوگ سجدے میں گرے نہیں بلکہ ان کو گرا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے اختیار کلی کی وجہ سے ان لوگوں کو جو جادو کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو مسلمان کر دیا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر سے تو نکلے تھے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام کی دعا سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جو جادوگر تھے ان کو مسلمان کر دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، یعنی انہوں نے یہاں رب کی وضاحت کی کیونکہ فرعون بھی رب ہی کہلاتا تھا۔ اگر وہ رب موسیٰ و ہارون نہ کہتے تو فرعون نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ہی اوپر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حق اور باطل دونوں چیزیں مشتبہ ہونے کا خطرہ ہو وہاں وضاحت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بات کو واضح کر دیا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لائے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی اپنی بڑائی کو اور اپنے روب کو ان کے اوپر جھاڑنے لگا کہ میرے حکم کے بغیر ہی تم نے ایسا کر دیا، یعنی ہار جیت کا اعلان کرنا تو میرا کام تھا، تم لوگوں نے اس بات کا اعلان کیوں کر دیا اور سجدے میں گر کر اپنی ناکامی اور ذلت اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا اقرار کیوں کر لیا، بلکہ تم میری اجازت کا انتظار کرتے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ضرور ایک مکر ہے جو تم نے مکر کیا ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی فرعون نے ایک طرف تو پہلے ان کو یہ کہا کہ میرے حکم کے بغیر تم نے اعلان کیوں کیا، اور ساتھ ہی ان کے اوپر الزام رکھ دیا کہ یہ تو تمہارا ایک منصوبہ تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم تو سب موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور تم ایک منصوبہ بندی کر کے آئے ہو، یہ سارا پروگرام بنا کر آئے تھے۔ تو یہاں بھی اس نے یہ کہا کہ تم ایک مکر کر رہے تھے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دو، یعنی لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی شاہانہ دھمکی دی، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف طرف سے، یعنی دایاں بازو اور بائیں ٹانگ۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تم سب کو۔ سولی چڑھنا اور پھانسی دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ پھانسی تو وہ ہے جس کو پھندا ڈال کے مار دیا جاتا ہے اور وہ مجرم چند لمحوں میں وہ آر پار ہو جاتا ہے، لیکن سولی یہ ایک بڑا خطرناک فعل ہے کہ ایک یعنی لمبا بانس یا کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے اور اس کے اوپر سلیب کی طرح ایک آڑے رخ لکڑی لگائی جاتی ہے، پھر مجرم کو اس کے ساتھ اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ آڑے رخ کی لکڑیوں کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور اوپر سر اور نیچے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں لٹکے لٹکے چاہے کئی دن زندہ رہے یا مر جائے یا اس کو پرندے نوچیں یا جو بھی ہو، اس کا انجام یعنی انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو فرعون نے اسی چیز کی دھمکی دی، کہنے لگا کہ میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، لوگوں نے کہا، یعنی وہ جادوگر جو تھے مسلمان ہونے والے، کہنے لگے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور نہیں بدلہ لیتا تو ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی تھی۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ تم ہم سے کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ اس چیز کا کہ ہم اپنے رب کی آیات اور اس کی نشانیوں کے آنے کے بعد اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس چیز کا بدلہ لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور ہمیں فوت کر مسلمانوں کے ساتھ۔ ان جادوگروں کے بارے میں قرآن مجید نے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں کی کہ فرعون ان کو شہید کرنے میں کامیاب ہوا، بلکہ یعنی قرآن اس معاملے میں خاموش ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ شہید کر دیے گئے یا زندہ بچے۔ بہرحال یہ بات پختہ ہے کہ وہ لوگ دن کے شروع میں جادوگر تھے لیکن دن کے آخر میں وہ مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے ہم سب کو بھی نوازے اور ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ اگلے سبق میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔